بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ فوائد الفوات ملفوظات سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی پہلی جلد 11ویں مجلس کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ان ملفوظات کو جمع کرنے والے حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فوائد الفوات کی پہلی جلد 11ویں مجلس میں فرماتے ہیں، اسی مہینے کی 21ویں تاریخ پیر کو قدم بوسی کی دولت حاصل ہوئی، نیک مردوں کے قدم کی برکت کا ذکر نکلا۔ ارشاد ہوا کہ جو بھی جگہ ہے انہی کے قدموں کی برکت سے راحت بخش ہے۔ جو بھی جگہ ہے وہ نیک مردوں کے، صالحین کے، اولیاء اللہ کے قدم کی برکت سے راحت بخش ہے، اطمینان بخش ہے۔ جہاں اولیاء کے، صالحین کے قدم لگتے ہیں، قدم پڑتے ہیں، وہ جگہ بڑی راحت بخش ہوتی ہے، وہاں اطمینان ہوتا ہے، سکون ہوا کرتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے مثال کے طور پہ فرمایا، دہلی کی جامع مسجد مثال کے طور پر دہلی کی جامع مسجد فرمایا کہ کتنے اولیاء اور بزرگوں کے قدم وہاں پہنچے ہوں گے کہ یہ جگہ ایسی راحت بخش ہے۔ دہلی کی جامع مسجد اتنی عظیم بابرکت مسجد ہے کہ جہاں بہت سارے اولیاء کے قدم وہاں پہنچ چکے ہیں، اور یہ جگہ جو ہے اولیاء کی قدم کی برکت سے بڑی راحت بخش ہے۔ اس دوران فرمایا کہ میں نے محمود کبیر سے سنا ہے۔ محمود کبیر ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ صبح کے وقت میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، جامع مسجد کے ملمع شدہ کنگروں کے اوپر، چمکتے ہوئے کنگروں کے اوپر جو محراب کے طاقوں کے اوپر بنے ہوئے ہیں آ جا رہے تھے۔ ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ چھت پہ کنگروں پہ آ جا رہے تھے، پرندے کی طرح بڑی تیزی سے اور بے خوفی سے اس کنارے سے اس کنارے تک کبھی آتے تھے اور کبھی جاتے تھے۔ دیکھا کہ کبھی وہ بزرگ یہ کنارے سے وہ کنارے سے بڑی تیزی کے ساتھ اور بے خوفی کے ساتھ اس کنارے سے اس کنارے آتے تھے۔ جب صبح ہونے لگی تو ان کنگروں پر سے نیچے اتر آئے۔ میں نے ان کے سامنے گیا، سلام کیا، مجھ سے کہنے لگے کہ تم نے دیکھا؟ میں نے کہا ہاں جی دیکھا۔ بولے کسی سے نہیں کہنا۔ مختصر سی جگہ پہ آ جا رہے تھے، وہ بزرگ نے دیکھا، حضرت محمود کبیر نے دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ وہ بزرگ نے کہا بھائی یہ چیز تم کسی سے بتانا نہیں۔ مختصر سی جگہ پہ آ جا رہے تھے بڑی تیزی سے، بے خوفی سے، یہ ان کی کرامت ہے۔ اسی دوران کاتب حسن اعلیٰ سجزی نے عرض کیا کہ بزرگوں میں سے اکثر اپنے احوال کو پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اولیاء کا، بزرگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ان کے احوال ہوتے ہیں وہ اپنے احوال کو کسی کے سامنے نہیں کہتے، بلکہ وہ اسے پوشیدہ رکھتے ہیں، چھپا کر رکھتے ہیں۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ محبوب الہی سے پوچھا کہ بزرگوں نے دین جو احوال کو پوشیدہ رکھتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے؟ ارشاد ہوا کہ اگر راز کو فاش کر دیں تو دوسرے راز کے محرم بننے کے قابل نہ رہیں۔ اگر راز کو فاش کر دیں، راز کسی سے کہہ دیں تو دوسرے راز کے محرم بننے کے قابل نہیں رہتے ہیں۔ اگر ایک آدمی دوسرے سے راز کہتا ہے اور سننے والا اس راز کو ظاہر کر دیتا ہے تو وہ راز بتانے والا پھر دوسرا راز نہیں بتائے گا۔ راز کو بتا دے گا، سننے والا اس راز کو ظاہر کر دے گا تو پھر راز بتانے والا دوسرے راز کو نہیں بتائے گا۔ بندے نے
عرض کی کہ کیا بات ہے کہ خواجہ ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت دفعہ غیب کی باتیں زبان پر لائے ہیں۔ حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجزی نے عرض کیا کہ ابو سعید ابو الخیر، حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے صوفی، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور ان کی بزرگی کی سند کے لیے یہ بات کافی ہے کہ محبوب الہی سلطان المشائخ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسی شخصیت بار بار حوالے کے طور پر حضرت ابو سعید ابو الخیر کی باتیں بتایا کرتے ہیں۔ آپ کو اس ملفوظات میں، فوائد الفواد میں بار بار حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اقوال ملیں گے۔ حضرت ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت دفعہ غیب کی باتیں زبان پر لاتے ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت سلطان المشائخ نے فرمایا کہ جس وقت اولیاء شوق کے غلبے میں ہوتے ہیں، جس وقت اولیاء شوق کے غلبے میں ہوتے ہیں تو بے خودی کے عالم میں کچھ کہہ دیتے ہیں۔ یہ ان کا اختیاری نہیں ہوتا، وہ غیب کی باتیں اپنے اختیار سے نہیں کہتے، بلکہ بے خودی کے عالم میں ان کی زبان سے غلبے، شوق کے غلبے میں ان کی زبان سے ایسی کلمات نکلتے ہیں۔ جیسے سرکار پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا قصیدہ غوثیہ بھی اسی طرح سے ہے کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سقان الحب کا ساطر وصالی جو قصیدہ ہے، جسے قصیدہ خمریہ بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے بے خودی میں نکلا ہوا ہے۔ البتہ جو کامل ہیں وہ اسرار میں سے کوئی چیز بھی ظاہر نہیں کرتے۔ کامل جو ہوتے ہیں وہ اسرار میں سے کوئی چیز ظاہر نہیں کرتے۔ اس کے بعد 2 بار یہ مصرع زبان مبارک پر آیا، مرداں ہزار دریا خورند و تشنا رفتند۔ ترجمہ، مردوں نے 1000 دریا پیے اور پھر بھی پیاسے گئے۔ مردوں سے مراد یہاں اولیاء ہیں، صالحین ہیں۔ صالحین جو ہے جنہوں نے 1000 دریا پیے، یعنی انہیں 1000 راز معلوم ہیں، پھر بھی وہ اگلے راز کی تمنا میں رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تشنگی ان کی باقی رہتی ہے۔ پھر فرمایا کہ بہت بڑا حوصلہ چاہیے کہ راز کے قابل ہو سکے۔ اللہ اور بندے کے درمیان جو راز ہوتا ہے، اس راز کو کے قابل بننے کے لیے بہت بڑے حوصلے کی ضرورت ہے، حوصلہ چاہیے۔ اور اس کے اہل، اس راز کے اہل پوری طرح ہیں تو اصحاب صحو یعنی سالکین ہیں۔ اس راز کے متحملین جو ہیں وہ کون ہیں؟ اصحاب صحو یعنی سالک۔ سالک کا مطلب وہ جو اللہ کی راہ میں چلنے والے کو سالک کہا جاتا ہے، اللہ کے قریب پہنچنے والے کو سالک کہا جاتا ہے، اللہ تک پہنچنے کے راستے پہ چلنے والے کو سالک کہتے ہیں۔ اور سالک ہی کیا ہے؟ اللہ کے راز کو سنبھالنے کے قابل ہوتا ہے۔ پھر بندے نے پوچھا، حضرت خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ اصحاب شکر یعنی مجذوب کا مرتبہ اونچا ہے یا اصحاب صبر کا؟ مجذوب کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک مقام پہ ٹھہر جاتا ہے اور اس سے آگے بڑھتا نہیں ہے، جذب کی کیفیت طاری ہوتی ہے، اسی میں وہ ہمیشہ رہتا ہے۔ لیکن سالک کا حال یہ نہیں ہوتا کہ وہ ہمیشہ آگے وہ منزلوں کو طے کرتے رہتا ہے، منزلوں کو طے کرتے رہتا ہے، اس کے مراتب بڑھتے رہتے ہیں۔ تو آپ سے سوال کیا گیا، خواجہ امیر حسن اعلیٰ سجدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پوچھا کہ اصحاب صحب یعنی سالک بڑا ہے یا مجذوب بڑا ہے؟ تو سرکار غوث اعظم، سرکار محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اصحاب صحب کا مرتبہ بلند ہے، دونوں میں بڑا، سالک اور مجذوب میں بڑا سالک کا مرتبہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ملفوظات کو سمجھنے، سمجھانے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔